والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نماز تراویح میں جو رکعتیں رہ جاتی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ، اور اگر کسی نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بیان کریں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ جو تراویح رہ جاتی ہیں، پھر فرض کوئی لیٹ آتا ہے، کوئی 6 تراویح ہو گئی ہیں، 8-10 تراویح گزر چکی ہیں، کچھ تراویح گزر چکی ہیں، آپ کو آتا ہے فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد سنتیں پڑھ کے وہ تراویح کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو تراویح رہ گئی ہیں وہ کب ادا کرے؟ کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے یا نہ پڑھے؟ تو حکم یہ ہے کہ جو اس کی تراویح رہ گئی ہیں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور وتروں کے بعد جو تراویح رہ گئی ہیں ان کو ادا کرے۔ اور بعض فقہا نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے کہ وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے یا نہ پڑھے، تو بعض نے کہا ہے کہ وہ وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ ان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، اور مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے بہار شریعت میں، اور درر مختار میں بھی یہ بات موجود ہے۔ لیکن کچھ فقہا نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک جماعت کی فضیلت اس سے نکل گئی ہے تو دوسری کو تو نہ جان بوجھ کے چھوڑے، جن میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل کی پہلی جلد میں اس کو ذکر کیا ہے، اور مفتیان نظام کا اس میں فتویٰ ہے کہ اگر ایک جماعت نکل گئی ہے تو دوسری جماعت جو ہے وہ تو اس کو اختیار ہے۔ اور جن فقہا نے یہ لکھا ہے نا کہ فرض اگر اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وتر بھی نہ پڑھے، انہوں نے یہ وجوبی مسئلہ نہیں ذکر کیا کہ واجب ہے یا پھر اگر وہ وتر پڑھ لے گا تو مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی ایسی شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ فرضوں کی جماعت اگر نہیں بھی اسے ملی تو وتروں کی مل رہی ہے، تو وتروں کی جماعت جو ہے وہ ترک نہ کرے، وہ فضیلت حاصل کر لے، جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اگر فرض کی جماعت اسے نہیں ملی، وتروں کی مل رہی ہے، تو وتروں کی جماعت جو ہے وہ پا لے اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اور اگر ہم وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، صفوں کو توڑ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر باہر علیحدہ جو ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک جماعت ہو رہی ہے تو پیچھے ہم علیحدہ سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کچھ فقہا نے کہا کہ آپ جو ہے وتروں کی جماعت جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کی فضیلت جو ہے وہ لے لیں۔ یہ دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک ہے کچھ تراویح رہ گئی ہیں تو کب پڑھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تراویح رہ گئی ہیں تو وتر جماعت سے نہیں پڑھتے، وہ تراویح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن درست عمل نہیں ہے، وہ کیا کریں وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب جو تراویح رہ گئی وہ وتروں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، وتروں کے بعد تراویح پڑھنا منع نہیں ہے، وتروں کے بعد پڑھ لے، اس کی 2 رہ گئی ہیں، 4 رہ گئی ہیں، 8-10 جتنی بھی باقی ہیں وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ اس وقت نہیں پڑھ سکتا، وہ تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو تہجد کے ساتھ بھی ان کو ادا کر سکتا ہے، اور وہ صبح جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا اور طلوع فجر ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز تراویح کا وقت نکل جاتا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ نماز تراویح جو ہے وہ 20 ہی تراویح سنت ہے، جو 8 کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ 10 پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی جو ہے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ جو ہے وہ 20 ہیں، 20 ثابت ہے روایات سے، تو سنت موقدہ جو ہے اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اگر اس کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے کہ وہ چھوڑتا ہے اور اکثر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کرنا فسق ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار ہوگا جو سنت موقدہ جو ہے ان کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔